اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مقداد بن اسود اور ان کی دو ساتھیوں رضی اللہ عنہ کی بھوک۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دو ساتھی اس حال میں آئے کہ بھوک کی وجہ سے ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے والی تھی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ پر پیش کرنے لگے کہ کوئی ہمیں اپنے یہاں لے کر کھلائے پلائے، لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا، اس لیے ہم سب کا حال ایک جیسا ہی تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ آپ کے گھر والوں کی صرف 3 بکریاں تھیں جن کا وہ دودھ نکالا کرتے تھے۔ آپ ہمارے درمیان دودھ تقسیم کیا کرتے تھے اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے۔ آپ جب تشریف لاتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ ایک دن مجھ سے شیطان نے کہا کہ کیا ہی اچھی بات ہو اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کا یہ گھونٹ بھر دودھ بھی پی لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نہ کچھ تواضع کر ہی دیں گے۔ شیطان میرے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا۔ جب میں پی چکا تو شیطان مجھے شرمندہ کرنے لگا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے اور تو برباد ہو جائے گا۔ میرے دونوں ساتھی تو اپنے حصے کا دودھ پی کر سو گئے اور مجھے نیند نہ آئے۔ میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں اس سے سر ڈھکتا تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھکتا تو سر کھل جاتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے اور کچھ دیر آپ نے نماز پڑھی۔ پھر آپ نے اپنے پینے کے برتن پر نظر ڈالی۔ جب آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بد دعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ یہ سنتے ہی خلاف توقع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کرنے سے متاثر ہو کر میں نے چھری اٹھائی اور اپنی چادر لی اور بکریوں کی طرف چلا اور ان کو ٹٹولنے لگا کہ ان میں سے کون سی موٹی ہے تاکہ میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذبح کروں۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ان کا دودھ نکالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے جس برتن میں دودھ نکالنا پسند کرتے تھے میں نے وہ برتن لیا اور میں نے اس میں سے ان کا دودھ نکالا۔ اس میں سے اتنا دودھ نکلا کہ اس کے اوپر جھاگ آ گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ دودھ پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا، پھر مجھے دیا، میں نے اس میں سے پیا، میں نے پھر آپ کو پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا، پھر مجھے دے دیا، میں نے اس میں سے دوبارہ پیا۔ چونکہ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا تھا اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور میں ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا اور زمین کی طرف جھک گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے مقداد، یہ تیری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے، تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میں آپ کو سنانے لگا۔ سن کر آپ نے فرمایا، خلاف عادت اس وقت بکریوں سے دودھ مل جانا صرف اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے اور وہ بھی اس دودھ میں سے کچھ پی لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جب آپ نے یہ دودھ نوش فرما لیا اور آپ کا بچا ہوا دودھ مجھے مل گیا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبرک کے مل جانے پر خوشی کے اظہار کے لیے کہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔